بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس نشست میں نماز کی فرضیت اور اس کے تاکیدی حکم کے متعلق مختصر سی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز اسلام کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن، سب سے مقدم، سب سے اہم رکن ہے، اور نماز اسلام کا وہ رکن ہے جس کے بغیر وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ قیامت کے روز بندوں کے اعمال کے متعلق جب پوچھا جائے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں میدان محشر میں بندوں سے سوال ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو ہوگی جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی، وہ نماز ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس کے متعلق بندے سے میدان محشر میں باز پرس ہوگی، سوال ہوگا، وہ نماز ہے۔ اگر نماز کے متعلق اس کے نامہ اعمال میں ٹھیک ٹھاک معاملہ رہا، نماز کھری اتری اور وہ مکمل کیے ہوئے رہا ہوگا، ادا کیے ہوئے رہا ہوگا، اور اس سوال میں وہ گزر گیا، پاس ہو گیا، تو پھر آگے والی منزل بھی جو سوالات کی ہوگی وہ آسان ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، بقیہ تمام اعمال اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، درست ہوں گے۔ اور اگر اسی سوال میں وہ پھنس گیا اور اس کی گاڑی پار نہ ہو سکی تو پھر بقیہ اور بھی سوالات میں اس کے لیے کٹھنائی ہوگی، اور سب اس کے لیے پریشانی کے باعث ہوں گے سارے سوالات۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک، میں کہوں گا حیات ظاہری، جب آخر ایام میں تھی اور آخر وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو تاکیدی وصیتیں فرمائیں، ان وصیتوں میں نماز کا بھی حکم آپ نے دیا۔ الصلاۃ، نماز، نماز، یعنی نماز کو لازم پکڑو، نماز کی ادائیگی کرتے رہو، نماز کا لحاظ کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نمازوں کو ترک نہ کرنا، اس کا لحاظ کرنا، اس کو پڑھتے رہنا، یہ ہے۔ نماز کے متعلق بے شمار بہت سارے مقامات پہ قرآن نے آیتیں ذکر کی ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، صلاۃ، زکوٰۃ کے متعلق بہت سی جگہ پہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک سے یہ بھی معلوم ہے، آپ کی سیرت طیبہ سے، آپ کے اعمال سے، کہ کبھی بھی آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، مجمع میں ہوں، خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں آپ نماز کو ترک نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز کی طرف سے لاپرواہ بنے ہوئے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کو ہلکی پھلکی چیز سمجھتے ہیں، پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ احادیث کریمہ بتلاتی ہیں، شریعت کی تعلیم ہمیں بتلاتی ہے، آیتیں بتلاتی ہیں، حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے۔ اور نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا اسلام کا اہم رکن ہے، اور پھر ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو تمام قوموں میں رکھا،
تمام امتوں میں نماز کا حکم نازل ہوا ہے۔ الگ الگ طریقے تھے، کیفیتیں الگ الگ تھی، مگر حکم ساری شریعت۔ یہ تو الگ سے ایک ٹاپک بھی ہے، یہ ایک ٹاپک ہے، یہ عنوان مضمون ہے کہ جو ارکان اسلام ہے نا، یہ ارکان اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چاروں جو چیزیں اہم ہیں، جو فرض ہیں، ارکان اسلام ہیں، یہ سب سے پہلی چیز تو کلمہ طیبہ ہے، شہادت ہے، اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی شہادت۔ اس کے بعد جو چیزیں ذمے میں عائد ہوتی ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کے تتبع اور استقصاء اور مطالعہ کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ارکان اسلام تمام امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اس کی نوعیت الگ تھی، اس کی کیفیتیں الگ تھی، مگر سب پہ فرض رہی۔ روزے کے متعلق ہے نا بھائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ ایسے ہی روزے فرض کیے گئے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ روزے کی فرضیت میں ہم یہ اختصاص ہمارا نہیں ہے، امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام اس میں امتیازی شان نہیں رکھتی، اس کی خاص خصوصیت نہیں ہے، بلکہ دیگر امتوں میں، دیگر قوموں میں بھی روزے کا حکم نازل ہوا۔ یہ معاملہ نماز کا بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق آتا ہے کہ ہم نے ان کو وحی ہے کہ نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر یہ حقیر فقیر اپنے طور سے بات رکھے گا۔ تو نماز کی میں اہمیت بتلا رہا ہوں کہ نماز بھی کسی امت سے خالی نہیں رہی ہے، تمام امتوں پہ نماز کا حکم آیا ہے، اور نماز پڑھنا یہ بھائی فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے، اور کسی سے یہ معاف نہیں ہے۔ ہم نے ذرا سوچا، کبھی ہم نے سوچا اس بات کو کہ دیکھیے کہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور نماز ہے، ان چاروں میں جب ہم موازنہ کریں گے تو کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکل آئے گی کہ روزہ ذمہ میں نہیں ہے مسلمان کے۔ مثلا جب رمضان شریف کا روزہ آئے گا اور پھر وہ روزہ رکھنے کے قابل ہوگا، وہ مسافر نہیں رہے گا، مقیم رہے گا، بیمار نہیں رہے گا، تندرست رہے گا، تو روزہ اس پر فرض ہوگا۔ لیکن مسافر پر روزہ نہیں ہے، رخصت ہے، بعد میں وہ قضا کرے گا، ایک رخصت ہوگی، یا بہت بیمار ہے، اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، فدیہ دے گا، تو روزہ کا حکم اس سے ساقط ہو گیا۔ یہی معاملہ اب حج میں آ جائیے، حج سب پر تھوڑے فرض ہے بھائی، حج انہی مسلمانوں پر فرض ہے جو صحیح استطاعت ہوں اور وہاں تک جا سکیں۔ زاد راہ آنے جانے میں جو اخراجات ہیں، وہاں رہنے کے وقت جو اخراجات ہیں، سب کا وہ متحمل ہو۔ اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ اگر اس کی اولاد کم سن ہیں، کمزور ہیں، وہ کاروبار نہیں کر سکتے، تو پھر اتنا مال گھر پہ رکھ کے جائے وہ کہ جتنے مال سے ان لوگوں کی کفالت ہو سکے وہ لوگ خرچ کر سکیں اور بھوکمری کا شکار نہ ہو سکیں۔ جی سمجھیے نا اس کو۔ تو اب وہ حج میں جائے گا، اور اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، ایسے حالات نہیں ہیں، تو کہیں کو حج فرض ہوگا۔ زکوٰۃ کا معاملہ لے لیجئے نا آپ کہ زکوٰۃ فرض ہے، کیا سب مسلمانوں فرض ہے؟ جی ہر مسلمان فرض ہے، مگر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں بنتی ہیں کہ روزہ بھی ذمے سے ساقط ہو گیا، حج کا حکم بھی ہمارے ذمے میں عائد نہیں ہوتا، ہم اس لائق کی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہ تینوں عبادتوں میں بات ہو جائے گی، تینوں ارکان میں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، اسلام کا یہ وہ رکن ہے کہ کسی حال میں بھی یہ ہمارے ذمے سے ہٹتا نہیں ہے، ساقط نہیں ہوتا۔ ہم سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، ہم امیر ہوں، غریب ہوں، تندرست ہوں، بیمار ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ادھیڑ ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، کسی بھی حالت ہماری ہو، ہر حال میں، ہر صورت میں نماز فرض ہے۔ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہمارے مسلم نوجوان؟ ہمارے نوجوان نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اب ذرا سوچو یہ کیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ وبا عام ہے اس وقت، تو ہمارا یہ عالم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکیں، دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں،
روئیں گڑگڑائیں، اس سے عافیت کی دعا مانگیں، لیکن ہائے رے مسلم نوجوان، تو اپنی اکڑ فون پہ لگا ہوا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں حسن پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری نمازیں اور ہمارے دیگر اوراد و وظائف اور دیگر عبادتیں وہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔